بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تاریخ میں ایسی گناہ گار عورتیں گزری ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بھی ذکر کیا ہے۔ یہ عورتیں نہ صرف انسانوں کو گمراہی کا باعث بنی بلکہ بعض اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام کو قتل کرانے میں بھی پیش رہی۔ نمبر 1، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی۔ اردن اور اسرائیلی سرحدوں پر جہاں آج ڈیڈ سی نمکین پانی کی جھیل موجود ہے، نمک سے بھری اس جھیل میں آج زندگی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ تاہم آج سے ہزاروں سال پہلے یہ انتہائی زرخیز علاقہ تھا جہاں سدوم اور عمورہ نامی شہر آباد تھا۔ یہ وہ قوم تھی جس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ اس قوم کا گناہ بہت ہی بڑا تھا۔ ایسا گناہ اس سے پہلی قوموں میں سے کسی نے نہ کیا۔ اس قوم کے مرد مردوں کے ساتھ اور عورتیں عورتوں کے ساتھ بدکاری کرتی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جس کا نام وائلہ تھا، وہ بظاہر تو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی، لیکن وہ اندر سے کافر تھی۔ وہ اپنی قوم کا ساتھ دیتی۔ اس بیوی کے لیے اور کیا بدنصیبی ہو سکتی ہے کہ یہ عورت ساری زندگی ایک نبی کے ساتھ رہتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمان رہی۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے آپ علیہ السلام کی باتوں کو ماننے سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے نوجوانوں کی صورتوں میں اس بستی پر ظاہر ہوئے جو حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں قیام پذیر ہوئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو اپنی قوم سدوم کے ساتھ ملی ہوئی تھی، اس نے جا کر اپنی قوم کے لوگوں کو ان نوجوانوں کے بارے میں خبر دی۔ ان لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اس پر فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس قوم پر عذاب لانے کی خبر سے آگاہ کیا اور آپ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنے گھر والوں کو لے کر یہاں سے نکل جائیں۔ حضرت لوط علیہ السلام ابھی راستے میں ہی تھے کہ ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پتھروں کی بارش ہو گئی۔ آپ علیہ السلام کی بیوی جو اپنی قوم کا ساتھ دیتی تھی، وہ بھی اپنی قوم کے ساتھ تباہ و برباد ہوگی۔ سدوم کے پہاڑوں میں آج بھی وائلہ کی آبادی موجود ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا تذکرہ قرآن پاک کے علاوہ بائبل میں بھی آیا ہے۔ نمبر 2، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی۔ قوم نوح شرک جیسے گناہ میں مبتلا ہو چکی تھی۔ اس قوم کے لوگوں نے اپنے سرداروں اور نیک لوگوں کے بت بنائے، ان کی عبادت اور پوجا شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اس قوم پر مبعوث فرمایا۔ یہ قوم اتنی ظالم اور نافرمان تھی، اس قوم کے لوگ آپ علیہ السلام کے گھر داخل ہو کر آپ علیہ السلام پر ظلم کرتے اور آپ علیہ السلام کو بے یار و مددگار چھوڑ جاتے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو مجلسوں سے نکال دیا جاتا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی بھی ان کافروں سے ملی ہوئی تھی۔ مفسرین حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا نام واہلہ یا واگلہ بیان کرتے ہیں۔ یہ عورت کافر ہی نہیں بلکہ ان کا رہن سہن بھی کافروں جیسا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کافروں میں شریک ہو کر آپ علیہ السلام کو دیوانہ اور مجنون اقرار دیتی۔ یہ عورت بتوں کی بڑی تعریفیں کرتی۔ جب کوئی بندہ بتوں کو چھوڑ کر ایک خدا کی طرف مائل ہوتا تو یہ عورت اپنی قوم میں جا کر اس آدمی کا نام بتاتی، جسے اس قوم کے لوگ اس بندے کو مارتے اور پیٹتے۔ اس طرح سے وہ بندہ ڈر کر دوبارہ بتوں کی پوجا شروع کر دیتا۔ واہلہ نامی اس عورت نے حضرت نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے یام کو بھی کفر میں مبتلا کر دیا، لہٰذا آپ کا یہ بیٹا بھی ماں کی طرح کافروں سے مل کر آپ علیہ السلام کی مخالفت کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بدبختی قرآن پاک میں بیان کی ہے۔ اس کی تفسیرین اقوال بائبل میں بھی موجود ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر سیلاب کا عذاب نازل کیا تو آپ علیہ السلام کی بیوی اور نافرمان بیٹا یام بھی اپنی قوم کے ساتھ برباد ہو گئے۔ نمبر 3، دلائلہ۔ دلائلہ وہ عورت ہے جس کا نام کی صدیوں سے بے وفائی اور دغا بازی میں بہت مشہور ہے۔ دلائلہ کا ذکر قرآن پاک اور بائبل میں پڑھنے کو ملتا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل کی قوم عمالقہ کی محکوم بن گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم میں بہت ہی طاقتور لڑکے کو پیدا کیا جس کا نام سمسن تھا۔ سمسن اس قدر طاقتور تھا کہ اکیلا ہی کئی ہزار بندوں کا مقابلہ کر لیتا۔ قوم بنی اسرائیل نے اس بندے کی صلاحیت اور بہادری دیکھتے ہوئے سمسن کو اپنے قاضی کے عہد پر فائز کر دیا اور اس کی طاقت کے ذریعے قوم عمالقہ پر فتح حاصل کرنے کی کوشش میں لگ گئے۔ دوسری طرف قوم عمالقہ سمسن کی طاقت پر قابو نہ پا سکی۔ انہوں نے اپنی قوم کی ایک لڑکی جس کا نام دلائلہ تھا، اس کو سمسن کی بہادری اور اس کی صلاحیتوں کا راز دریافت کرنے کے لیے سمسن کے پاس بھیجا۔ سمسن اس لڑکی کو دیکھ کر پاگل ہو گیا اور اس کی محبت میں دیوانہ ہو گیا۔
اس نے اس لڑکی کو اپنی صلاحیت کے سب راز بتا دیے۔ سیمسن نے کہا اس کی طاقت کا راز اس کے لمبے بال ہیں۔ ایک دن موقع پاتے ہی دلائلہ نے سیمسن کے لمبے بال کاٹ دیے۔ اسی رات کومیو مالکا نے بھی سیمسن پر حملہ کر کے اس کو گرفتار کر لیا۔ جب ایک دن کومیو مالکا سیمسن کو گرفتار کر کے جشن منا رہی تھی تو سیمسن نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے سیمسن کی دعا قبول کرتے ہوئے اسے معاف کر دیا اور اس کی تمام طاقت واپس لوٹا دی۔ جس ستون کے ساتھ سیمسن کو باندھا گیا تھا، سیمسن نے اسی ستون کو اپنی طاقت سے کھینچا تو سارے کا سارا محل زمین پر گر گیا، جس کے نتیجے میں دلائلہ اور قوم عمالقہ کے بے شمار لوگ موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ نمبر 4، جیزبل۔ جیزبل لبنان کے بادشاہ کی بت پرست بیٹی تھی۔ اس کی شادی قوم بنی اسرائیل کے بادشاہ احیب سے ہوئی۔ جیزبل نے نہ صرف احیب کو بت کی پوجا پر لگایا بلکہ تمام ریاست میں ایک خدا کو ماننے کے بجائے بے شمار بت بنا دیے گئے تاکہ لوگ ان بتوں کی پوجا کرتے ہوئے گمراہی سے باہر نہ نکلیں۔ ایک دن قوم کے نیک بندے یرمیہ علیہ السلام نے جیزبل اور اس کے شوہر کو کہا کہ تم سب لوگ بت کی پوجا کرنے کے بجائے ایک خدا کی عبادت کیا کرو، اس میں ہی تمہاری بھلائی ہے۔ اس ظالم عورت نے نیزے کا اتنا شدید وار کیا کہ حضرت یرمیہ علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہوئے بوڑھا آدمی شہید ہو گیا۔ حضرت یرمیہ علیہ السلام نے اس عورت کو بد دعا دی کہ بہت جلد ہی تیرے حسین و جمیل بدن کو کتے نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر حضرت الیاس علیہ السلام کو بھیجا، تاہم یہ ملکہ ایمان لانے کی بجائے آپ علیہ السلام کو بھی مارنے کے لیے تیار ہو گئی۔ پھر ایک دن حضرت یرمیہ علیہ السلام کی بد دعا رنگ لائی اور ملک اسرائیل پر سرحدوں کے قبائل وحشی نے حملہ کر دیا۔ ان لوگوں نے ملکہ جیزبل کو زخمی حالت میں سڑک پر پھینک دیا، یہاں تک کہ بہت سے جنگلی کتے جیزبل کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ کتوں نے اس کی لاش کو نوچ نوچ کر کھا لیا۔ نمبر 5، اتالیہ حضرت الیاس کے دور سے تعلق رکھنے والی ایک جیزبل کی بیٹی تھی جس کا نام اتالیہ تھا۔ یہ لڑکی بھی اپنی ماں کی طرح بہت ہی حسین و جمیل تھی۔ یہ بھی کافر تھی۔ اس کی شادی یہودا کے بادشاہ یہورام سے ہوئی۔ اس قوم میں بھی ہر جگہ بتوں کی عبادت ہونے لگی۔ اس قوم میں بھی وحشی لوگوں نے حملہ کیا، جس کی وجہ سے یہ وحشی لوگوں نے یہورام کو قتل کرنا چاہا، لیکن یہ بادشاہ ایک غار میں چھپ گیا، جس کی وجہ سے اس غار میں ہی اس بادشاہ کی موت ہو گئی۔ جب وحشی ملکہ اتالیہ اور اس کی بیٹی اغزالیہ کو اپنے ساتھ لے کر گئے، ان ماں بیٹی کو بہت ہی زیادہ ذلیل کرنے کے بعد ماں اور بیٹی کو آزاد کر دیا۔ اس کے بعد اتالیہ نے بتوں کی عبادت سے توبہ کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مذہب پر آ گئی۔ لیکن اس تبدیلی کو سال بھی نہ گزرا تھا کہ اتالیہ پھر کفرانہ کاموں کی طرف لوٹ آئی۔ اس کی بیٹی کے قتل کے بعد ملکہ اتالیہ کو ہی سلطنت یہودا کا تاج پہنایا گیا۔ اس نے اپنی دولت کے نشے میں آ کر اپنے پوتوں کو قتل کروا دیا، پھر اپنی رعایا پر بھی بہت ہی ظلم ستم کرنے لگی۔ تاہم اس کا پوتا جو اس سے جان بچانے میں کامیاب ہو گیا، یہودا کے لوگوں نے اس کو اپنا بادشاہ بنا لیا۔ یہ ملکہ اتالیہ اپنے محل کے باہر اپنی ہی قوم کے ہاتھوں بہت ہی ذلیل و رسوا ہو کر مر گئی۔ اتالیہ کا ذکر بھی بائبل میں تفسیر کے ساتھ موجود ہے۔ نمبر 6، ہیروڈیاس۔ ہیروڈیاس اگر تاریخی انسانی کی سب سے گناہ گار عورت کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، کیونکہ یہ عورت حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل کی ذمہ دار ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے چند برس پہلے کی بات ہے کہ ہیروڈیاس ایک غریب اور بہت ہی حسین و جمیل عورت تھی۔ فلسطین کے خاندان کی بہو بن گئی۔ ابتدا میں اس کی شادی شہنشاہ کے دوسرے بیٹے ہیروڈ سے ہوئی اور اسی ہیروڈیاس کے گھر ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ تاہم جب وراثت کی تقسیم کے بعد جب ہیروڈیاس نے دیکھا کہ سب سے زیادہ طاقت اور بھائی اینٹی باس کے حصے میں آئی ہے تو اس نے بھی اپنی شوہر کو چھوڑ کر اینٹی باس سے ہی شادی کر لی۔ ان دنوں اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام، جنہیں اہل کتاب یوحنا کے نام سے پکارتے تھے، لوگوں کو درس و تدریس دینے لگے۔ ہیروڈیاس کو اپنی آپ کی دینی باتیں پسند نہ تھیں، جس کی وجہ سے اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو گرفتار کروا دیا۔
ہیروڈیاس نے کافی بار کوشش کی کہ وہ اپنے شوہر اینٹی باس سے آپ علیہ السلام کے قتل کے احکامات جاری کروائے، تاہم اینٹی باس ایسا نہ کر سکا۔ ہیروڈیاس کی بیٹی سلومی اب جوان ہو چکی تھی۔ جب اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی معصومیت اور نور کو دیکھا تو وہ آپ علیہ السلام پر فدا ہو گئی۔ اس نے آپ علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی، لیکن آپ علیہ السلام نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی کبھی نہ دیکھا۔ اب یہ دونوں ماں بیٹی یحییٰ علیہ السلام کے خلاف ہو گئیں۔ ایک دن بادشاہ اینٹی باس کے سامنے سلومی نے بہت ہی بیہودہ ڈانس کیا۔ رقص کرتے ہوئے اس نے اپنے جسم کے سارے کپڑے اتار دیے۔ اس رقص میں بادشاہ نے بہت ہی دلچسپی لی۔ اس کو سلومی کا یہ رقص بہت ہی پسند آیا۔ اس نے سلومی سے کہا، تم کیا مانگنا چاہتی ہو؟ میں تم کو حاضر کر دیتا ہوں۔ اس عورت نے جواب دیا کہ میں چاہتی ہوں کہ تم حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دو۔ بادشاہ جو کہ بھرے ہوئے محفل میں سلومی سے عہد کر چکا تھا، اس نے یحییٰ علیہ السلام کو شہید کروا دیا۔ اس طرح سلومی اور اس کی ماں اس گناہ میں بھی شامل ہو گئیں۔ نمبر 7، ام جمیل۔ ام جمیل ابو لہب کی بیوی تھی، جس کا اصل نام عروہ بنت حرب ہے۔ اس کے آنکھیں کا بینگا پن نمایاں تھا، جس کی وجہ سے اس کو لوگ کانی کہا کرتے تھے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ابو لہب اور اس کی بیوی کو انتہائی سخت الفاظ میں کہا ہے۔ اس کی وجہ ابو لہب اور اس کی بیوی کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سخت مشرکانہ رویہ تھا۔ یہ دونوں میاں بیوی اور آپ علیہ السلام کو تکلیف اور اذیت پہنچانے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے۔ روایت کے مطابق ام جمیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں کانٹے بچھایا کرتی۔ جب سورہ لہب نازل ہوئی تو ابو لہب کی بیوی غصے سے بے قابو ہو گئی اور بہت ہی بڑا پتھر اٹھا کر مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل پڑی۔ یہ کعبے میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سامنے اس حالت میں آئی کہ اس کے منہ سے جاگ نکل رہی تھی۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انتہائی نازیبا الفاظ بھی بول رہی تھی۔ حالانکہ آپ علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہی موجود تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت و کرم سے ام جمیل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ سکی۔ وہ وہاں سے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ بے شک ام جمیل تاریخی بدبخت ترین عورتوں میں شامل ہے، کیونکہ اس نے نبی اور آخر زمان سرور کائنات وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار تکلیفیں پہنچائیں۔